اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لائٹ کو سیٹ کر لیں. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الذین هم سبل النجات وسفن النجات واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. برادران ایمانی، آج 1421 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، یعنی مہینہ بھی مبارک ہے، دن بھی مبارک ہے. اس مبارک مہینے میں مبارک قرآن نازل ہوا. مبارک گھڑی ہے، خوش قسمتی کی یہ ساعت ہے کہ آپ اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں باوجود کووڈ-19 کے خطرات کے اللہ کے گھر میں تشریف لائے. اللہ کریم آج کے دن، اس مہینے کی برکت، نازل ہونے والے قرآن کی برکت، محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں مجھے اور آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ و مصون و مأمون فرمائے. جس نیک نیتی کے ساتھ آپ جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ کریم اس نیک نیتی میں اور برکت ڈالے اور سارے جمعے آپ رمضان کے یوں ہی ادا کریں، بلکہ عمر بھر جمعہ ادا کرتے رہیں اور جماعت بھی اٹینڈ کرتے رہیں. اللہ کریم کرونا وائرس کا خاتمہ کرے تاکہ جمعہ و جماعت، حج و عمرہ و زیارات کی مراکز و مساجد و مدارس و مکاتب کی رونقیں بحال ہوں. اور جو ہمارے بزرگ عزیز بھائی بہنیں دنیا سے چلے گئے کرونا وائرس کے باعث یا دیگر بیماریوں کے باعث، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرمائے. ہمارے عزیز مولانا محمد اون نقوی رحمۃ اللہ علیہ کل داغ مفارقت دے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. معظم رضوی محمد منتظر رضوی کی خوش دامن پرسوں انتقال کر گئی، جن کی ڈیڈ باڈی الریان میں منتظر ہے جنازہ کی. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک بہت ہی محترم بہن جو المہدی کی بڑی معاونہ تھیں، ہمیشہ اپنا خمس رمضان المبارک میں ہمیں بھیجتی تھیں، سسٹر شگفتہ، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. المہدی سے تعلق رکھنے والے مولانا سفیر، مجاہد کاظمی، امتیاز شاہ، آغا سجاد، غلام نبی چٹھا وغیرہ سب کو اللہ معاف فرمائے اور اللہ کریم آپ کو برکت والی زندگی عطا فرمائے، رزق وسیع عطا فرمائے اور کسی کا محتاج زندگی میں، خاص طور پہ کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. آج کے خطبے کا عنوان ہے بیسیکلی امپورٹنس آف رمضان. اسی میں خطبہ شعبانیہ کا بھی تھوڑا ذکر کروں گا، محظورات روزہ کا بھی ذکر کروں گا، موانع صوم کا بھی ذکر کروں گا. پہلا جو پوائنٹ ہے آج کے خطبے کا وہ یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے. تقریباً میں بھی یوں سمجھ لیجئے کہ 46-47 سال سے تو واجب روزے رکھ رہا ہوں. واجب روزے رکھتے ہوئے مجھے 47 سال ہو گئے. ویسے تو مجھے خیر آدھی صدی سے زیادہ ہو گئے، بچپن سے ہی میں نے روزے رکھنے شروع کیے تھے، مگر محسوس میں اپنے طور پہ یہ کرتا ہوں کہ
کہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے مگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دراصل رمضان کے ایجنڈے کو سمجھ نہیں پایا۔ رمضان کا ایجنڈا صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو درندگی، شیطانیت اور حیوانیت سے نکال کر انسان بنانا ہے جو فرشتوں سے بھی افضل۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے امتحان کا اصل ہدف کیا ہے تو پھر وہ انسان اس امتحان کے لیے راتوں کو جاگتا بھی ہے، تگودو بھی کرتا ہے۔ تو آج پہلی بات تو میں اپنے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، کہ مجھے چاہیے کہ میں آج کے بعد تبدیلی یوں کروں، پہلے جمعہ کے دن اللہ سے عہد کروں کہ جو کوتاہیاں میری سابقہ زندگی میں ہوئیں میں ان کوتاہیوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کروں گا، ان مکروہات کو دوبارہ نہیں کروں گا، ان غفلتوں کو دوبارہ میں یوٹیلائز نہیں کروں گا، جو مجھ سے اب تک شارٹ کمنگز ہوئیں میں کوشش کروں گا باقی ماندہ زندگی پتہ نہیں کتنی بچ گئی ہے انشاءاللہ میں اس کو اچھے انداز میں گزاروں۔ یہ تو پہلا پوائنٹ ہے میرے لیے، مگر آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ حضور نے جو خطبہ ہے شعبانیہ دیا، تقریباً وہ خطبہ ہمارے لیے کافی ہے، تزکیت النفس کے لیے، تہذیب اخلاق کے لیے، انسان سازی کے لیے، نورانیت قلب کے لیے، تہذیب اخلاق کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کے بندو اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا، برکت لے کر، رحمت لے کر، مغفرت لے کر۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ویکسین لگوا لیں، میرے خیال میں اکثر نے تو لگوا بھی لی، جنہوں نے نہیں لگوائی وہ لگوا لیجیے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے ویکسین لگوانے میں تو مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کا ارینجمنٹ کر دوں گا، ویکسین آپ کو لگ جائے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں ویکسین لگوا لیں، یا کوئی سائنٹسٹ یہاں پر آ جائے، یا میئر آ جائے سپوز، یا پولیس چیف آ جائے، وہ کہے کہ آپ لگوا لیں، آپ کے لیے سود مند ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ لگوائیں گے، لگوا بھی رہے ہیں آپ۔ اگر بندوں کی خبر پہ اتنا اعتبار ہے کہ جو ویکسین لگوا لے اس پر حملہ کووڈ-19 کا بہت کم ہو جاتا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، تو جو ویکسین حضور ہمیں دے رہے ہیں اللہ کے مہینے کی، جس میں گارنٹی دے رہے ہیں اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی، تو وہ ویکسین تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، زہد کی، شرافت و دیانت کی، عدالت کی، امانت کی ہم کیوں نہ لگائیں۔ شہر ہوبا عند اللہ افضل الشہور، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے دن دنوں سے افضل، راتیں راتوں سے افضل، گھنٹے گھنٹوں سے افضل۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، ایسا مہینہ آ گیا کہ تمہیں اللہ نے اپنی مہمانی میں بلایا۔ دیکھیے ہمارے ہاں یہ جب ہم جوان تھے اس وقت ہمارے ہاں یہ دعوتوں کا سلسلہ بہت چلتا تھا، دعوتیں، ہم نے دعوت کرنی، پھر کسی کی دعوت پہ جانا، ہمارا تقریباً آدھی زندگی تو ہماری ان فضولیات میں گزر گئی، لوگوں کو راضی کرنے میں۔ لوگ آج تک راضی نہیں ہوئے، زندگی کے 62 سال میں لوگ تو راضی نہیں ہوئے، لوگ تو آج بھی ناراض ہیں۔ کاش کہ یہی جو زندگی تھی وہ اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیتے۔ تو جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں پوری دنیا کو ٹھیک کروں گا، پھر بعد میں بیچارہ کہنے لگا کہ میں ذرا بڑا ہوا، مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں پوری دنیا ٹھیک نہیں ہوگی، میں اپنا ملک ٹھیک کروں گا۔ پھر اور بڑا ہوا تو اس نے کہا نہیں ملک بھی ٹھیک نہیں ہوگا، میں اپنا شہر ٹھیک کروں گا۔ جب شہر بھی اس سے ٹھیک نہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں اپنا گھر ٹھیک کروں گا۔ بعد میں اس نے سوچا نہیں گھر بھی مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر لوں۔ تو آج ہم کم از کم یہ سیکنڈ پوائنٹ یہ سمجھ لیجئے کہ آج ہم اپنے آپ کو
ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو تو بھی بڑی بات ہے یہ. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ فرمایا وَجُعِلْتُ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، تم اس مہینے میں اہل کرامت اللہ ہو رہے ہو، اللہ کی کرامت تمہارے ہاتھ میں آ رہی. یہ آپ نے سنا ہوگا کبھی مرتاز کہا جاتا ہے، کبھی زاہد کہا جاتا ہے، کبھی فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، کبھی متقی کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ ہیں. تو یہ استعمال ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے. آپ یقین کر لیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. یہ جو روزہ ہے آپ کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے کہ آپ اہل کرامت اللہ. انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لوگے تو تسبیح شمار ہوگی. ونومکم فیہ عبادہ، سوتے رہو گے تو عبادت شمار ہوگی. وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، عمل تمہارا قبول ہوگا، اعمال تمہارے قبول ہوں گے، دعائیں تمہاری مستجاب ہوں گی. فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم للصیام وتلاوت کتاب. خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس مہینے میں تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور کتاب کی تلاوت کی توفیق دے. فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم. وہ بندہ بڑا بدبخت ہے کہ جو اس عظیم مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے. حضور جا رہے تھے ممبر پر تو حضور نے کہا آمین، پھر کہا آمین، پھر کہا آمین. بلا ترتیب عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سرکار یہ 3 مرتبہ آمین کیوں کہی؟ فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا بدبخت ہے وہ بندہ جس کے پاس رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. میں نے کہا آمین. پھر کہا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جس کے پاس ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہوں اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. میں نے کہا آمین. جبریل نے کہا بدبخت ہے وہ بندہ کہ آپ کا نام لیا جائے اس کے سامنے اور آپ کی ذات پر اور آپ پر درود نہ بھیجے. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ. یہ جو بھوک اور پیاس ہے اس سے تم یاد کرو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو. ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوها باستغفارکم. اے لوگو تمہارے نفس بوجھل ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تم ان کو لائٹ کر سکتے ہو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے. وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوها عنها بطول سجودکم. تمہاری پشتیں گناہوں سے بھر گئی ہیں، بوجھل ہو گئی ہیں، تم لمبے لمبے سجدے کرو تاکہ ان کا بوجھ ہلکا کر دو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِذَاتِهِ. جان لو کہ اللہ نے قسم کھائی اپنی ذات کی. اللہ يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ. نہ تو وہ اللہ نمازیوں کو عذاب کرے گا نہ سجدہ کرنے والوں کو عذاب کرے گا. فَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ. تم صدقہ دو اپنے فقیروں پر، مساکین پر، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں پہ رحم کرو. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. رشتہ داروں کا خیال رکھو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ. اپنی زبانوں کو یاوگوئی سے بچاؤ. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ. اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ. أَمَّا لَا يَحِلُّ الاستماع. اور اپنے کانوں کو بھی بچاؤ. أَمَّا لَا يَحِلُّ الاستماع إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ. غیبت سے، جھوٹ سے، برائی سے، تہمت سے، پلاٹنگ سے. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ. دوسروں کے یتیموں پہ تم رحم کرو، اللہ تمہارے یتیموں پہ رحم کرے گا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ. گناہوں کی توبہ طلب کرو. وَارْفَعُوا اللَّهَ أَيْدِيَكُمْ
बिद्दुआ फी औकात सलावात सलावातिकुम, नमाजों के औकात में, इन 5 औकात में, तहज्जुद के वक्त में नवाफिल पढ़ते हुए, रमजान के नवाफिल पढ़ते हुए तुम हाथों को उठाओ और मग़फ़िरत की दुआ करो। फ़इन्ना अफ़ज़ल सात यंज़ुरु इलैहि अज़्ज़ा वजल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिह, ये वो घंटे हैं, नमाजों की घड़ियां वो घड़ियां हैं जब अल्लाह नजर रहमत फरमाता है, डायरेक्ट अल्लाह के साथ आपका मामला जुड़ जाता है, रब्त खालिक व मखलूक हो जाता है। और ये भी है कि इज़ा ना जाओ, जब पुकारते हो, वयुजीबुकुम इज़ा ना जाओ वयुजीबुहुम इज़ा ना जाओ, जब वो पुकारते हैं बंदे, अल्लाह जवाब देता है, वयुलब्बिहिम इज़ा ना दो, और वो इतना करीम है कि हज में बुलाता है तो बंदे उसे लब्बैक कहते हैं, रमजान में बंदा उसे बुलाता है तो अल्लाह बंदों को लब्बैक कहता है। अब तो अल्लाह माहिर बेकरम है और दुआओं को कबूल फरमाता है, जितनी भी दुआएं हों इस मुक़द्दस महीने में वो कबूल होती हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों पर रहम फरमाता है। अय्युहन्नास, बस आज का ये खुतबा चंद मिनट और जारी रहेगा। अय्युहन्नास मन हसन मिनकुम फी हाज़ा शहर खुलुक़ा कान लहू जवाज़न अला सिरात, जो इस महीने में अखलाक अच्छे कर लेगा, है तो बड़ा मुश्किल, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं ठीक हो सका तो बाकी लोग क्या ठीक होंगे। अल्लाह ताला मुझे भी ठीक करे, हम सबको अल्लाह ठीक करे। कान लहू जवाज़न अला सिरात यौम तज़िल्लु फ़ीहिल अक़दाम, जिस दिन लोगों के पाँव उखड़ रहे होंगे पुल सिरात से, उस दिन उस बंदे के पाँव नहीं उखड़ेंगे जो इस महीने में खुश अखलाक हो गया होगा। वमन खफ़फ़ फ़ीहि मिनकुम अम्मा मा मलकत यमीनुहु खफ़फ़ अल्लाहु अलैहि हिसाबा, तुम अपने से जो तुम्हारे अंडर हैं उन पर तुम रहम करो, तुम अल्लाह के अंडर हो वो तुम पर रहम करेगा। वमन कफ़फ़ फ़ीहि शर्रहु कफ़्फ़ल्लाहु ग़ज़बहु अन्हु यौम यल्क़ा, अगर कोई बंदा दूसरे को तकलीफ न दे, अल्लाह अपने गज़ब में क़यामत के दिन उसे नहीं लाएगा। वमन अकरम यतीमन अकरमहुल्लाहु यौम यल्क़ा, जो यतीम का एहतराम करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसका एहतराम करेगा। वमन वसल फ़ीहि रहमहु वसलहुल्लाहु बिरहमतिही यौम यल्क़ा, जो अपने रिश्तेदारों पर दुनिया में रहम करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उस पर रहम करेगा। वमन क़ता फ़ीहि रहमहु क़तअल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्क़ा, क़यामत के दिन अल्लाह उससे अपनी रहमत दूर कर देगा जो बंदा इस दुनिया में अपने रिश्तेदारों से क़ता रहमी करेगा। वमन ततबा फ़ीहि सलात, जो नमाज में इताअत करेगा, तगुदौ करेगा, कतबल्लाहु लहु बराअतन मिनन नार, अल्लाह उसे जहन्नम से बरात का सर्टिफिकेट अता फरमाएगा। वमन अद्दा फ़ीहि फ़रीज़तन कान लहू सवाब मन अद्दा फ़ीहि 70 फ़रीज़ा फ़ी सिवा शहर फ़ी सिवा हाज़ा शहर, जो एक फरीज़ा पढ़ ले, आप जुमा पढ़ रहे हैं, अगर फ़र्ज की नीयत से पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह, तो ये जुमा आपका 70 जुमे शुमार होगा। असर पढ़ेंगे 70 असर, फजर जो आज पढ़ी थी 70 फजर लिखी जाएगी इस महीने में। वमन अक्सर फ़ीहि सलात अलैया, जो मुझ पर, हुजूर ने फरमाया, कसरत से दुरूद भेजेगा इस महीने में, सकलल्लाहु मीज़ानहु यौमा तख़ुफ़्फ़ुल मवाज़ीन, क़यामत के दिन जब लोगों के पलड़े नामे अमाल के झुक रहे होंगे, इस सलवात पढ़ने वाले उठ रहे होंगे, इस सलवात पढ़ने वाले बंदे का पलड़ा झुक रहा होगा। वमन तला फ़ी आयतिन मिनल कुरान कान लहू अज्रु मन ख़तमल कुरान फ़ी गैरिही मिनश शुहूर, जो बंदा एक आयत कुरान की पढ़ेगा वो यूं समझे उसने पूरा खत्म कुरान कर, वो सबीना फरीदतन फ़ी मा सिवा हु मिनश शुहूर, और यहाँ पर फ़ी गैरिही मिनश शुहूर। या अय्युहन्नास, लोगो, इन्ना अब्वाबल जन्नति मुफ़त्तहा, लोगो जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। फस्अलुल्लाह रब्बकुम अल्ला यग़लिक़हा,
اللہ سے بس اتنی دعا کر دو کہ جو دروازے تو نے اپنے مہینے میں کھولے ہیں 11 مہینے میں انہیں بند نہ کر. وَأَبْوَابَ النَّارِ مُغْلَقَةٌ دروازے جہنم کے بند ہو گئے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ أَن لَا يَفْتَحَهَا عَلَيْكُمْ جو دروازے بند ہو گئے جہنم کے رمضان میں تم دعا کرو کہ وہ باقی مہینوں میں بھی بند رہیں نہ کھلیں. وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ شیطان اریسٹ ہو گئے، ڈیٹین ہو گئے، پکڑ لیے گئے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اللہ یسلطھا علیکم دعا کرو کہ اللہ شیاطین کو تمہارے اوپر دوبارہ مسلط نہ فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رمضان کو تہذیب النفس کا رمضان سمجھ کر، تہذیب اخلاق کا مہینہ سمجھ کر، اخلاقیات، ایتھیکل ویلیوز، موریلٹی کا مہینہ سمجھ کر محنت کریں، جد و جہد کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، فرائض کو اول وقت میں ادا کریں، جمعہ و جماعات میں آئیں، قرآن کی تلاوت کریں، صلہ رحمی کریں، اپنے امور کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں، حقوق اللہ حقوق الناس ادا کریں اور اپنی زندگی میں فار ریسٹ آف دا لائف چینج کریں، تبدیلی کریں، تاکہ اللہ ہمیں عذاب دنیا سے بھی بچائے اور عذاب آخرت سے بھی بچائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينٍ. الحمد لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ أَهْلِهَا. أَمَّا بَعْدُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. کوئی اردو نہ سمجھنے والے ہیں؟ سب اردو والے؟ خلیفہ صاحب کچھ ہیں اردو والے ہیں، انگریز بھی ہیں. نہیں ویسے بتا دینا سر. ٹھیک اردو والے ہی اردو والے ہیں. ٹھیک. برادران ایمانی، آج کا جو یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اس میں خطبہ اولا میں نے تقریباً ایک پارٹ چھوڑ کر جو مولا کائنات سے متعلق ہے وہ بعد میں آ جائے گا. پورا خطبہ آپ کی خدمت میں نے جلدی پڑھ دیا اور کچھ معروضات پیش کی، کچھ اپنی آپ بیتیاں عرض کی. دوسرا خطبہ عموماً ہوتا ہے توبہ کی دعوت کی، انویٹیشن ٹو ریپینٹنس، ٹرائی ٹو آسک اللہ فار فارگیونیس. یہ ہوتا ہے دوسرا خطبہ. سب سے پہلے تو میں اللہ سے اس پاکیزہ مہینے میں، پاکیزہ دن میں، جمعہ کی ساعت میں اس کی ذات کا واسطہ دے کر، محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، عبادہ المخلصین کا واسطہ دے کر عرض گزار ہوں، اپیل کرتا ہوں، رحم کی اپیل کرتا ہوں کہ مجھے اور جو خطبہ سن دیکھ رہے ہیں ان سب مومنین مومنات کو اللہ معاف فرمائے. کوئی ہمارے پاس آرگیومنٹ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اپنے اعمال پر، اپنے کیے کا کچھ کاؤنٹ ایبل حصہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اعمال اتنے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا. بس جب کوئی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کوٹھی لگا ہوا ہو اور وہ ملک کے صدر سے رحم کی اپیل کرے یا وزیر اعظم سے، تو نہ وہ وکیل ساتھ لے جاتا ہے نہ سفارش ساتھ لے جاتا ہے. ہم یوں سمجھے اس وقت کووڈ-19 کی کوٹھی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب ہم دنیا سے چلے جائیں.
آپ کو بتایا ایک بہن آج چلی گئی، ایک بہن پرسوں چلی گئی، ایک مولانا کل گئے، 2-4 اور دوستوں کی اطلاع بھی انڈیا، پاکستان، عراق، ایران سے ملی ہے۔ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ موت کا جو کارواں ہے یہ رواں دواں ہے، اور ریشو بڑھتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ریشو ہو رہی ہے پھر سے مرنے والوں کی۔ کوئی پتہ نہیں ہم کب تک زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری رحم کی اپیل بطور توبہ اور مغفرت قبول فرمائے۔ کچھ ایسے ریمائنڈرز ہیں جو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دے دیں، اور پھر آپ حضرات بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلا ریمائنڈر تو یہ ہے کہ ہمیں اس پاک مہینے میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے معمولات حیات بدل جائیں۔ انفارچونیٹلی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی اس مہینے میں بھی کچھ بدل نہیں ہے، بس وہی روٹین جو پہلے تھی۔ ہاں یہ چینج آ گئی ہے، پہلے بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھاتے تھے، اب یہ عذاب الہی سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جدائیاں ڈال دی، اب شاپر میں کھانا مل رہا ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اس طرح جانوروں کو کھانا دیا جاتا تھا، اس طرح کھانا دیا جا رہا ہے۔ وہ پہلے والی انسانوں والی بات ختم ہو گئی، یہ تبدیلی آئی ہے۔ اللہ اس تبدیلی کو بھی ختم کرے، اور وہ محبتیں، مواخات و مساوات ہمیں دوبارہ نصیب ہو۔ ایک جو بہت زبردست ریمائنڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے بیچارے، اللہ ان کو ہدایت کرے، وہ تنگ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں سریکی میں ہم کہتے ہیں چوکے دینا، ہمیں بچپن سے وہ کرنا کرانا کچھ نہیں، وہ چوکے دے رہے ہیں، وہ گدگدی ہم کہتے تھے، گدگدی، وہ گدگدی نکال رہے ہیں۔ جن بیچاروں نے نہ روزے رکھنے ہیں، جن بیچاروں نے نہ مسجد آنا ہے، نہ ان کو یہ توفیق اللہ دے گا کہ وہ مسجد کے نمازیوں کے لیے چپل خرید کر کے لے آئیں، نہ ان کو اللہ یہ توفیق دے گا کہ وہ مسجد کے نمازیوں کے لیے مثال کے طور پر پیپر ٹاول خرید کر کے لائیں، ٹوائلٹ پیپر خرید کر کے لائیں، نیپکن خرید کر کے لائیں۔ اس کو اسپیکر بند کر دینا، اس کے اسپیکر بند کر دیں، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، اسپیکر بند کر دیں، کیونکہ ادھر سے ماشاءاللہ جو سننے والے ہیں وہ پورے بول رہے ہیں، پوری ریشو سے بول رہے ہیں۔ تو اب یہ دوسرا ریمائنڈر یہ ہے کہ جن بیچاروں نے روزے نہیں رکھنے، جن بیچاروں نے مسجد نہیں آنا، جن بیچاروں نے قرآن نہیں پڑھنا، جنہوں نے مسجد کے لیے چپل نہیں خریدنے، جنہوں نے مسجد کے لیے ٹشوز نہیں خریدنے، جنہوں نے مسجد کی صفائی نہیں کرنی، جنہوں نے میسج نہیں بھیجنا، ان کو آر ہے، ان کی نوابی مانے ہے، ان کو ان کا پیسہ مانے ہے، وہ امریکن ہیں، ان کا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ کے گھر میں بلائیں، کسی کو کال نہیں کرنی۔ انہوں نے کما کان حسب روٹین شرارتیں شروع کر دی ہیں، شرارتیں میسیجز بھیج رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا، شرارتی بھائیوں سے، کہ از راہ کرم مہربانی فرما کر میرے شرارتی بھائیوں، بہنیں تو الحمدللہ شرارتی نہیں ہیں، میں بالکل کبھی بھی نہیں کہوں گا، بہنیں ہماری تو بڑی نیک ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ شرارتی بھائیوں سے میں درخواست کروں گا، ہاتھ جوڑ کر، میرا ہاتھ دکھا دیجیے جڑا ہوا، ہاتھ جوڑ کر دونوں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، عید کے بعد شرارتیں شروع کر لینا، یہ مہینہ ہمیں عبادت کرنے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کچھ نہ لائیں آپ، نہ آپ سے چندہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، انشاءاللہ ہم سب کریں گے، صفائی بھی ہم کریں گے، چپل بھی ہم لے آئیں گے، ٹوپیاں بھی ہم لے آئیں گے، قرآن بھی ہم خرید کر لائیں گے انشاءاللہ۔ تصویر سے جگہ میں وافر لایا ہوں، نیچے ہیں وہ، بلکہ انشاءاللہ رکھ دیں گے، ابھی اور بھی لایا ہوں، ہم لے آئیں گے، ہمارے دوست احباب لائیں گے، آپ ہمیں تنگ نہ کریں۔ یہ دوسرا ریمائنڈر۔ تیسرا ریمائنڈر یہ ہے کہ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے نیچے، بدقسمتی سے یہ کام رمضان سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمارے ہاں ایک سرائکی میں مسئلہ مشہور ہے کہ جب مسجد لاوارث ہو جائے تو گلہریاں امام بن جاتی ہیں۔ تو بدقسمتی اب یہ ہے کہ کیا کیا جائے، یہ ایسی لاوارث جگہ بنتی جا رہی ہے۔ ایک آدھ بھائی ہمارا یا بچہ ہمارا اگر کوئی محنت کرتا ہے، اس بیچارے کو ورکولک کر دیتے ہیں، اس کو تنگ اتنا کرتے ہیں کہ وہ پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس طرح بھی نہ کریں، سب کا فرض بنتا ہے کہ مسجد کے لیے کام کریں۔ میں نے کم از کم میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 56 میں نے چابیاں دی ہوئی ہیں، مگر آج بھی دروازہ کھولنے کے لیے مولانا کو ہی نیچے اترنا پڑتا ہے یا مولانا کو باہر سے آنا پڑتا ہے۔ خدا را
تھوڑا سا مہربانی کریں، احساس ذمہ داری کریں، تھوڑی سی آخرت کی بھی تیاری کریں۔ چوتھا ریمائنڈر جو میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ آج ہمارے خلیفہ صاحب نے $2400 دینا ہے جناب سید مولانا اصغر صاحب کو، ان کی کمپنی کو، کیونکہ جو کام وہ کر رہے ہیں۔ $2400 ہم نے آج $2400 بلکہ دیا ہوا ہے خلیفہ صاحب نے ادھار، اور 1000 اور دینا ہے، گویا 3400 کی ہمیں اور ضرورت ہے۔ 3400 کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ حضرات میں سے ایک بندہ بھی 3400 دے سکتا ہے، یہ مسجد کا حلیہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کرنا تو شعبان میں چاہیے تھا، مگر ظاہر ہے کہ جب سوئے ہوئے ہیں تو پھر رمضان میں جاگ آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بہرحال آپ سب حضرات و خواتین کو اجر دے گا۔ پہلے بھی آپ نے مہربانی فرمائی ہے، یہ سنٹر آپ کی ہی مہربانی سے پے آف ہوا تھا اور آپ کی مہربانی سے ہی چل رہا ہے، کوئی میں صدرات سے پیسے نہیں لگ رہا ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، آپ مہربانی فرما رہے ہیں اور آپ نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ ذرا مزید خیال رکھیے۔ آخری ریمائنڈر پیش کر کے ہم نماز کی طرف بڑھیں گے کہ تمام حضرات و خواتین اس بات کا یقین کر لیں، یہ الفاظ بے شک ریکارڈ کر لیں، جب تک میں زندہ ہوں المہدی سینٹر میں یا المہدی فاؤنڈیشن میں کوئی ڈرٹی پالیٹکس میں نہیں ہونے دوں گا۔ دیانتداری کے ساتھ، عدالت کے ساتھ میں کام کروں گا، پہلے بھی کیا ہے، آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ 96 سے میں فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں اور تقریباً 2001 سے یہ سنٹر میں نے خریدا ہے۔ 2002 سے میں آرگنائز طریقے سے یہ سنٹر چلا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ جو میٹیریل وائز اور اسپرچول وائز خدمت ہوئی ہے جس مرکز سے امریکہ سے، وہ یہی سنٹر ہے۔ 3091 لوگ اب تک کنورٹ ہو چکے ہیں۔ پرسوں پہلی شب کو بلکہ 3 لوگ یہاں کنورٹ ہوئے تھے، الحمدللہ۔ بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے، 20 کتابیں چھپی ہیں، بہت لوگ دیندار ہوئے ہیں، اکثر لوگ دیندار ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ بالکل اطمینان رکھ لیں اور نہ مجھے لمبے چوڑے مشورے دیں، مجھے ایسے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے جن بیچاروں کی گھر میں کوئی شنید نہیں، جن کی بیگم مشورہ نہیں قبول کرتی ہے، وہ بھی مولانا پہ آ کے دوست کر رہے ہیں کہ آپ یہ مشورہ مان لیں۔ میں آپ کا مشورہ مانوں تو میں پہلے دن سے ہی سنٹر بند کر دیتا۔ مہربانی کریں اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، نیک مشورہ ضرور دیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، حضور بھی مشورہ لیتے تھے، مگر ایسا کوئی مشورہ نہ دے کہ جس سے مذہب کا نقصان ہو۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ سنٹر میں فل فلج انشاءاللہ چلا رہا ہوں، چلاؤں گا، بالکل مطمئن رہیں۔ جو میرے بھائی بہن تھک چکے ہیں یا نہیں چل سکتے میرے ساتھ، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ انشاءاللہ یہ سنٹر چلتا رہے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہیں۔ انشاءاللہ نہ ڈرٹی پالیٹکس پہلے کبھی کھیلیے نہ کھیلنے دوں گا۔ اور میں ان شرارتی بھائیوں کو پہلی رمضان کو میسیج دے رہا ہوں جنہوں نے مسلسل شرارتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ ان کی شرارتیں ختم ہونے والی ہیں، بہتر ہے کہ وہ توبہ کر لیں اللہ کے پاس تاکہ وہ معاف کر دیے جائیں، ورنہ شرارتیں ان کی انشاءاللہ اسی رمضان میں فار ایور ختم ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے صبر دے، آپ کو بھی صبر دے۔ انشاءاللہ المہدی سینٹر، المہدی فاؤنڈیشن دینداری کا جو علم لے کے 96 سے چلی ہے اور 90 سے میں نے حوضے کا علم جو یہاں اٹھایا ہے اس کو میں کبھی بھی سرنگو نہیں ہونے دوں گا۔ انشاءاللہ اللہ کی توحید، اللہ کی عدالت، آقا کریم کی رسالت، 1,24,000 انبیاء کی رسالت، ائمہ اطہار کی امامت، بی بی مریم و بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہما کی عصمت اور تبلیغ دین، قیامت کے وجود پر یقین، قرآن پر یقین، محمد و آل محمد کے فرامین پر یقین کے ساتھ یہ کارواں چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ ابھی تک بھی میں اپنے آپ کو بڑا کامیاب محسوس کر رہا ہوں۔ میں اپنی بابت اگر کبھی کہوں کہ مجھ میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ دین کا کام نہیں ہوا۔ دین کا میکسیمم کام الحمدللہ میں نے امریکہ میں کیا ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا کے جتنے مجتہدین عظام ہیں، خاص طور پہ عراق ایران کے، ان سب کی مجھے تائید حاصل ہے۔ علماء تشیع ہند و پاکستان کے، نارتھ امریکہ کے، دنیا بھر کے سب کی مجھے تائید حاصل ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا طالب علم
آپ کا ادنا سا خادم پہلے سے اور اچھے انداز میں خدمت کرے گا. اگر کسی کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ اور میں بہتر اخلاق سے اچھے اخلاق سے دین کی تبلیغ کروں گا. اور آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ 4 روزہ زندگی ہے, نہیں معلوم کس موڑ پر یہ زندگی ختم ہو جائے. ایسے نہ ہو کہ قبر میں جا کے ہم پشیمان ہوں, کاش یہ کر لیتے یہ کر لیتے. آج ہی سے عہد کر لیجئے کہ یا اللہ تیرے حقوق کی بابت, تیرے بندوں کے حقوق کی بابت آئندہ کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اول وقت میں نماز ادا کروں گا, سنتوں کو بھی ادا کروں گا, قرآن بھی پڑھوں گا, حدیث کو بھی سمجھوں گا, دروس قرآن میں شرکت کروں گا, سنڈے اسکول میں بچوں کو لے آؤں گا, خود گناہوں سے بچوں گا, بچوں کو بچاؤں گا, اور جو اجتماعی خدمات ہیں ان کو انجام دوں گا. ناز و نخرہ نہیں کروں گا, بے جا مولانا کو تنگ نہیں کروں گا, مولاناز کو بے جا انتظامیہ کو تنگ نہیں کروں گا, بے جا اہل خیر کو تنگ نہیں کروں گا, صلہ رحمی کروں گا, خوش اخلاق بنوں گا, اپنے آپ کو پاک کروں گا, دوسروں کو پاک کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کروں گا. خاتمہ الخیر کی امید رکھتا ہوں. اپنے والدین مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, دوسروں کے مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کروں گا. اور یا اللہ آج کے بعد جب تک میری روح باقی رہے میرے جسد میں, مجھے کوئی گناہ کرنے کی, کسی کا دل دکھانے کی, گالی گلوچ کی, تکلیف کی, اذیت کی توفیق نہ دینا, بلکہ 100% اپنے ذل سبحانی کے نیچے اور ہمارے اعلیٰ حضرت امام زمانہ کی آنکھوں کے نیچے ہماری زندگی کو کامیاب و کامران گزارنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرماتے رہنا. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ النساء العالمین وبضعۃ رسول خاتم النبی فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وعلی بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحلنا لنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم